اس وقت امت کا بڑے بڑے علماء موجود ہیں بھارت کے اندر، اس لیے اسلام دھرم پر ہم انگشت نمائی نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے گھر سے نکلا ہوا ایسے ملعون ہمارے گھر میں پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر کا ملعون جا کے کہتا ہے قرآن کی 26 آیتوں کو نکال کے پھینکو۔ میری بھائیوں، ان قوموں کو پتہ نہیں ہے 26 آیت تو دور کی بات ہے، دنیا کی ماں کی لال کسی نے کسی کو ماں نے نہیں پیائی ہے کہ قرآن کا ایک نقطہ بھی مٹا سکتا ہے یا بدل سکتا ہے، اس کی چلتا نہیں ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ایک جملہ بول کے ختم کرتا ہوں، عشاء کی نماز کا ٹائم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نوجوان دوستو، آج کل دارو میں مست ہو، موبائل میں پکچر دیکھنے میں مست ہو، سوچتے ہو کہ جب 40 سال کے ہو جائیں گے تب چلیں گے تبلیغی جماعت میں، تب نماز شروع کریں گے۔ یہ جہالت کہاں سے سیکھو؟ اللہ نے موت، حیات، آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دیا ہے کہ کب مرو گے۔ کہاں ایکسیڈنٹ میں تمہارا 15 سال میں موت لکھا ہو تو کیا کرو گے؟ اس لیے جوانی سے عبادت کرو۔ اس عبادت کا کہ قدر و قیمت اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ جوان کی قیمت، میرے بھائی، یہ جو عیسائی ملک ہے اسرائیل، جس کو کسی دیش کے پردھان منتری نے اہمیت نہیں دیا ہے اور نہ دیا تھا، لیکن آج کے موجودہ پردھان منتری جناب نریندر مودی جی 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ گئے اسرائیل، سمجھ رہے؟ یہودی ملک، اس ملک میں ایک ظالم نیتا تھا یہودی، وہ کرتا کیا تھا؟ قرآن شریف کا نسخہ منگواتے تھے۔ یہ قرآن شریف کا نسخہ ہے نا، 10,000 پیس منگواتے تھے اور قرآن کے اوپر قرآن رکھتے تھے۔ اسٹیج بناتا تھا وہ کمینہ، اور اسٹیج پہ کھڑے جوتا پہن کے کھڑے ہو کے بھاشن دیتا تھا۔ یہ برداشت کے لائق ہے؟ 10,000 قرآن شریف کو رکھ دے، اس پہ کھڑے ہو کے جوتا پہن کے مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے۔ لیکن یہی فلسطین ہے، مسلمانوں میں وہ طاقت نہیں تھی، وہ جرأت نہیں تھی کہ اس کو روک سکے۔ میرے نوجوان دوستو، یاد کر لو، ایک 15 سال کا بچہ تھا جب وہ نیتا حسب دستور آیا بھاشن دینے کے لیے۔ یہ 15 سال کا بچہ ایک تیز ترار چاقو چھری کو کہاں چھپا کے لے گیا تھا، اور جب ہی وہ ظالم نیتا 10,000 قرآن شریف کو رکھ کر اس کے اوپر جوتا پہن کے کھڑے ہو کے بھاشن شروع کیا اور تیس میں آیا، یہ باہر نکالا، سیدھے پیٹ میں چاقو بھونک دیا۔ اسی وقت ظالم ختم ہو گیا، بچہ بھاگ گیا۔ پولیس والے پکڑو پکڑو، لیکن نہیں پکڑ پائی۔ کون؟ پولیس والے۔ لیکن بعد میں CBI تحقیق کر کے اس 15 سال کے نوجوان کو لایا گیا کہاں؟ عدالت میں۔ عدالت کا وکیل کہتا ہے کہ بابو تم کو پتا ہے اگر تمہارا جرم ثابت ہو جائے تو صبح تم کو پھانسی میں لٹکا دیا جائے گا، پھانسی کی سزا دی جائے گی، لیکن گورنمنٹ کے پاس، وکیل کے پاس تمہارے خلاف کوئی گواہی نہیں ہے۔ اس لیے جب جج پوچھے گا کہ تم نے مارا ہے تو بیٹا ایک جھوٹ بول دینا، 15 سال کا نوجوان ہو، بول دینا کہ میں نے نہیں مارا ہے، تمہارے خلاف سرکار کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، ایک جھوٹ بول دینا۔ سمجھ رہے نوجوان دوستو؟ ایک جھوٹ بول دینا۔ آج تو ہمارا حسر یہ ہے، یہاں تو کچھ حد تک ٹھیک ہے، مدھیہ پردیش، اتر پردیش کی گلیوں میں ٹیمپو بھر کے ٹوپی دھاری بھی جا رہے ہیں، مولوی لوگ بھی جا رہے ہیں، ٹیمپو روک کے کہتا ہے پڑھو شری رام، کہتا ہے شری رام، اور زور سے مارتا ہے کہ زوردار انداز میں پڑھو جے شری رام۔ ذرا خیال کر رہے ہو ہم کس دنیا میں ہیں؟ یہ حال کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچہ ہے، کہتا ہے، جج پوچھتا ہے کہ تم نے مارا ہے اس ظالم نیتا کو، سینہ تان کے کہتا ہے ہاں میں نے مارا ہے۔ جج کھڑا ہو جاتا ہے، کہے بچہ تمہیں پتا ہے یہ جرم تم نے کیسے قبول کر لیا، اس کو ایکسپٹ کرنے سے تم کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ بچہ کہتا ہے ایک بار کی بات ہے، رب کے قرآن کی حفاظت کے لیے 100 مرتبہ پھانسی میں چڑھنے کے
لیے تیار ہوں۔ یہ 15 سال کے بچے کا بیان سن کر یہودی جز کھڑا ہوتا ہے، بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور فلسطین بیت المقدس میں آ کر ایک فلسطینی مولانا کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہتا ہے زور سے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو دوستو، میرے نوجوان دوستو، کون سا درس دیا تھا، کون سی مقناطیسی طاقت تھی کہ جس کے ذریعے سے یہود جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ بھی اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارا مسلمان بچہ، مسلمان کی اولاد، سنتان ہو کر دارو پی رہے ہو۔ جرم کرو گے، شرم کرو۔ ایک جانور ہے، کتے کو کہو گھاس سبزی چر لو، کتا نہیں کھائے گا، کیوں؟ عادت ہے گوشت ہڈی کھانے کی، اس لیے اپنے دائرے پہ۔ بیل کو کہو کہ گھاس کھاتے ہو، آج پلاؤ بریانی بنا ہے جلسے میں کھا لو، بیل کہتا ہے، گائے کہتی ہے نہیں ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ دنیا کا ہر جانور، ہر چوپائے اپنے دائرے پہ ہے کہ رب نے جو ان کے لیے حلال کیا ہے وہی کھائے گا، جس کو حرام کیا ہے نہیں کھائے گا۔ لیکن مسلم نوجوانوں، آج ہم مسلمان ہو کر رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس دارو کو، جس شراب کو حرام کیا ہے، آج وہ چیز، وہ پارس آج ہم پی کر کے دیش کو گمراہ کر کہتے ہیں مولانا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ظالم حکومت قائم ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ ہو گیا۔ NRC آ رہا ہے، یہ رب کا بیان ہے حدیث قدسی میں کہ جب تم ظالم ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے اوپر ظالم جابر بادشاہ کو مسلط کر دے گا تم کو برباد کرنے کے لیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ پوری دنیا کی صہیونی طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اسے ٹوٹ پڑیں گے۔ نبی کی تشبیہ دیکھیے، کہا جس طرح 3 دن کے بھوکے لوگ کھانے کے لیے دسترخوان میں ٹوٹ پڑتے ہیں، مطلب سمجھ 3 دن کے بھوکے ہو، یہاں تو ہم دوپہر میں کھا کے آئے پھر بھی بھیڑ لگا رہے ہیں، 3 دن سے کھانا پانی نہیں ملا ہو، اور کہہ دیا جائے کہ اس چکنی کے مدرسے کے اندر گریا میں کھانے کا انتظام ہے، بھوک کی وجہ سے سب ٹوٹ پڑے گا۔ نبی کہتے ہیں کہ جس طرح 3 دن کے بھوکے لوگ کھانے کے لیے دسترخوان میں ٹوٹنے کا جو منظر ہوگا، پوری دنیا کی یہودی، مشرک، مجوسی، فارس سب طاقتیں کس لیے ٹوٹ پڑے گا جانتے؟ مسلمانوں کو ذبح کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے۔ لیکن یاد رکھنا اسلام وہ پودا ہے، جتنا کاٹو گے ہرا ہوگا، اس کو مٹانا چاہو گے روئے زمین سے تم مٹا نہیں سکتے ہو میری بھائیو دوستو۔ دوسری حدیث نبی کائنات نے فرمایا تمہاری تعداد قرب قیامت میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری مثال کیا گسائی سیل سمندر کی جھاگوں کی مانند ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما ہن الوہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہن حب الدنیا کراہیت الموت۔ میرے امت کے لوگ دنیا کے پیچھے اپنے خواہشات نفسانی کو ترک کریں گے، دنیا کے پیچھے اپنے خواہشات نفسانی کو نچاور کر دے گا، اب موت سے ڈرے گا۔ سب لوگوں کو کہا جائے کہ سب کو کل ارریا جانا ہے، یاد رکھنا 10 بجے کسی کو زندہ واپس نہیں آنا ہے۔ کتنے لوگ پتلی گلی سے ہم اور آپ جیسے لوگ نکلیں گے، کوئی کہیں گے میری ماں بیمار ہے، کوئی کہیں گے ہم نہیں جا سکیں گے، کیوں؟ پتا ہے کہ سب کو مر کے آنا ہے۔ صحابہ وہ تھے کھجور کا گچھا پی رہے، حضرت عمیر بیٹھے ہیں، امام کائنات آئے، صحابی نے کہا حضور اس سے بھی اچھا کھجور مرنے کے بعد ملے گا شہیدوں کو۔ کہا جی ہاں، کھجور کا گچھا رکھ دیتے ہیں، میدان احد میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، وہ ایمان کے سپوت تھے۔ میری ماں